اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہباں ہو، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو علی ویر منافق یوٹیوبرز کے بارے میں بھی انٹروڈیوس کرواؤں گی، جو یزید سے بھی زیادہ ظالم انسان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور پھر کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن مجید نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں علی ویر منافق کے بارے میں کہتی ہوں، آئیے سنیے۔ محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، قل هو اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے۔ علی ویر یوٹیوبر یہ وہ یزید انسان ہے جو دوسروں کی ماؤں کا حق ادا کرنے کے لیے کتوں کی طرح بھاگ کر انہیں شاؤٹ آؤٹ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ علی ویر یزید انسان دوسروں کی ماؤں کا حق ادا کرنے والے، پہلے اپنی حقیقی ماں کا حق ادا کرو، کیونکہ تم نے اپنی ماں اور بہن سے ان کا چینل دیسی ولیج فوڈ چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کو دے دیا ہے، اور اپنی ماں اور بہن کو پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے، اور دوسروں کی ماؤں کو ان کا حق دینے کے لیے ان کے پیچھے یہ کتوں کی طرح بھاگ بھاگ کر انہیں شاٹ آؤٹ دے رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ علی ویر کتنا اچھا انسان ہے۔ علی ویر، تم یزید سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یزید مت بنو، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب میں آپ کو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واقعہ کربلا سناتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو آئیے سنیے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی جنتیوں کے سردار ہیں۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نواسوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور دونوں کو اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ کی ولادت کے وقت تھی آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جائیں گے۔ کربلا کوفہ کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔ یزید بہت گستاخ، شرابی، بدکار اور بے دین انسان تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیعت کے خطوط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل بیعت کے لیے یہ خطوط لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ظلم کی وجہ سے بیعت سے انکار کر دیا، لیکن اسی رات آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ منتقل ہونا پڑا۔ لیکن مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاں عراق کے آنے کی درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا۔ اہل کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ میں آپ کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل کو بیچ رہا ہوں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ جانے لگے تو ان کے 2 فرزند محمد اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یزید نے یہ اطلاع ملتا ہی کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار انسان تھا۔ وہ اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجاج کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستہ سے حاجی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ یہ عبداللہ بن زیاد کی مکاری تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور پھر وہی ہوا کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے پہچانا نہیں اور مرحبا مرحبا کہتے ہوئے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب وہ دارالعمارہ میں داخل ہوا تو لوگوں پر اس کی حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے تمام اہل کوفہ کو جمع کیا
اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا اور لوگوں کو منتشر کر دیا، اور ابن زیاد نے محمد بن ارشاد کو ایک دستہ فوج دے کر مسلم بن عقیل کو قید کروا لیا اور کوفہ کے لوگوں کو قلعہ میں بند کر دیا گیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت کا انہیں پتہ چل چکا تھا، پھر بھی آپ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو اور گفتگو کے ذریعے کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں داخل ہو کر ان کو مجبور کیا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت نہ کریں۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا، وہ تنہا رہ گئے۔ تو توا نامی ایک عورت نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا، لیکن اس کے بیٹے نے ابن ارشاد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلحت کے بہانے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہونے لگے تو دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے دو آدمیوں نے تلواروں کے وار سے حضرت سلیمان محمد بن عقیل اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اسی روز مکہ معظمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے آپ کو سفر سے ملتوی کرنے کا اصرار کیا، لیکن آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور ان کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو وہاں کرمن زید رہائی 1000 فوج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ان سے بات چیت کی کہ میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آپ لوگوں کے خطوط آئے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، کہ اب ہمارا یہاں کوئی امام نہیں، ممکن ہے آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ کرمن بن زید کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے کربلا کے میدان میں نزول فرمانا پڑا۔ ابھی وہاں خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ابن زیاد کا خط پیش کیا گیا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، جس سے یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے مقابلہ کے لیے مزید افواج بھجوا دیں۔ 72 آدمی، عورتیں، بچے، جن کے پاس جنگ کا کوئی ساز و سامان موجود نہ تھا اور نہ ہی وہ جنگ کے ارادے سے آئے تھے اور نہ ہی جنگ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس کے برعکس 22,000 فوجی ان کے مقابلہ کے لیے موجود تھے۔ 7 محرم کو دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، سب بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے، لیکن مصلحت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ 10 محرم تک ایسا ہی رہا۔ وہ اصرار کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن آپ اسلام کی عظمت کے لیے ڈٹ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ صرف ایک طرف راستہ رکھ لیا جہاں سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور خندق میں آگ لگا دی تاکہ کوئی دشمن خیموں کی طرف نہ بڑھ سکے۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اہل بیت بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے کہ ان کے سامنے 20,000 کا لشکر تھا کہ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔
اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نوجوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادے اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا کہ ایک ہی وار میں انہوں نے کئی دشمنوں کو گرا دیا، لیکن پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن کے زخموں کو چور کر دیا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کا سر گود میں رکھ کر فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا اور تیر ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سب کچھ سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا اور سب کا کام تمام کر دیا، اور لاشوں کے انبار لگ گئے، یہاں تک کہ لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ بھاگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے، جس سے ان کا گھوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ ہر طرف تیر ہی تیر آ رہے تھے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اور ایک تیر پیشانی اقدس پر آ لگا، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر آ گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق سچ پر قائم رہتے ہوئے جس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، آئیے سنیے۔ کون کہتا تھا پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، بنا دو آج کربلا حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ۔ کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے دیکھ لو، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو۔ جس پر میں کہتی ہوں، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ صدق اللہ العظیم۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ لیکن ناظرین، آج ہم اس پنج تن پاک کے گھرانے پہ فخر کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانے حسین کے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں اور عزیزہ اقارب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے ایک اچھی بات کسی کی زندگی کو بدل دے، اور یہی ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا انعام مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔ میرے چینل نالج ٹاک کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔
مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔